الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمن کا مطالعہ جاری ہے اور 5 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ مؤمن کے 6 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 51 سے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یقینا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس ان ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہ دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی کتاب ہدایت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا یعنی تورات کا۔ ہدیٰ وذکریٰ لأولی الالباب، جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، پس اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے۔ یہ چند مقامات میں سے مقام ہے جہاں بڑے محتاط انداز سے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوبارہ دیکھیے گا، واستغفر لذنبک، اور استغفار کا لفظ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ذنب عام طور پر گناہ کو کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، تو بہتر ترجمہ کیا ہے؟ واستغفر لذنبک، اور اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر استغفار کیجئے۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، یہ معاملہ بعد میں بھی آئے گا سورہ فتح کے بالکل شروع میں 26 پارے میں۔ انبیاء معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، البتہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ اپنے مقام بلند کے اعتبار سے کچھ معاملات کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لغزش یا خطا کا پہلو ہے، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ حالانکہ عام لوگوں کا استغفار عام طور پر گناہوں کے لیے ہوتا ہے، انبیاء کا استغفار درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انبیاء کے لیے، تو کلیئرٹی رہے کہ وہ خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی صاحب کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ایسے یہ مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں توجہ ان کو دلائی گئی اللہ کی طرف سے، تو انبیاء بہترین والے معاملے کے مقابلے میں بہتر والے لیول پر ہوتے ہیں۔ توجہ سے جملہ سنیں، بہترین والے معاملے کے مقابلے میں بہتر والے پر ہوتے ہیں، تو اللہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ بہتر سے بہترین کی طرف جائیے۔ تو انبیاء کے مقام بلند کے اعتبار سے کچھ معاملات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی لغزش کا معاملہ تو نہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں۔ مگر امتی ہونے کے ناطے ہم یہ کہیں گے گناہوں کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر استغفار بھی ہے۔ انبیاء کا معاملہ وہ استغفار درجات کی بلندی کے لیے بھی ہے اور امت کی تعلیم کے لیے۔ وہ معصوم ہو کر اتنا استغفار کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ، ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے معصوم ہو کر، تو یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ امت جو گناہ گار ہے اس کو استغفار کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ ترجمہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ ترجمہ ہے، اگریڈ اپون ٹرانسلیشن ہے۔ اپنے بظاہر خلاف اولا کام پر، خلاف اولا کا مطلب کیا ہے؟ وہی بات کہ بیسٹ والے کے مقابلے میں آپ بیٹر پہ ہیں، بہترین سے بہتر پر ہیں، نہیں آپ اور اوپر جائیے اور مقام بلند کی طرف جائیے۔ یہ نقطہ ہے، اس کو اس انداز سے لینا چاہیے، تو انشاءاللہ ترجموں کے اعتبار سے بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور جو بعض مرتبہ غیر محتاط رویہ ایسے مقامات پر آ جاتا ہے تراجم میں، وہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو، جھگڑے سے مراد سرے سے انکار کرنا، غلط مفہوم بیان کرنا، مذاق اڑانا معاذ اللہ۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغین، ان کے دلوں میں تکبر کے سوا کچھ نہیں،
جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں ہیں۔ دلوں میں کیا ہے؟ حق مٹ جائے، حق دب جائے، کمزور ہو جائے، اللہ فرما رہے کبھی یہ اس کو پہنچنے والے نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، تو اب اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں و زمینوں کا پیدا کیا جانا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ تو جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے اور چلا رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والے ہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، برے اعمال کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے برابر نہیں۔ جب برابر نہیں تو نتیجے بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، نتیجے بھی قیامت کے دن مختلف ہوں گے۔ قلیلا ما تتذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب پھر دعا پر زور اور دعا کا حکم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ چند باتیں ہیں اس صورت میں۔ توحید کا عملی تقاضا بار بار کیا آیا؟ دعا اللہ سے۔ یہاں دعا مانگنے کا حکم، اور گارنٹی کیا ہے؟ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو میری عبادت سے تکبر کریں گے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا کے بعد عبادت کا لفظ آیا، تو شروع میں دو احادیث سنائی گئی تھیں کہ حدیث میں ہے جامع ترمذی کی روایت، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا عبادت کا جسٹ اور مغز اور اس کا جوہر ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ دعا میں بچ جانا مطلوب، عبادت میں بچ جانا مطلوب ہے۔ عربی کے لفظ تو بڑا دلچسپ ہے، تذلل، نرم پڑ جانا، بچھ جانا، جھک جانا، یہ بندگی کا جوہر، اس کا جسٹ ہے۔ دعا میں کیا ہے؟ بندہ جھک جاتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، یہ انتہائی معاملہ ہے جھک جانے کا۔ تو یہاں فرمایا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ بہت توجہ سے سنیے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے مانگیں، اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اللہ کا غضب اس کے لیے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تکبر آ گیا تمہارے دل میں، تم اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھ بیٹھے ہو، خود کفیل سمجھ بیٹھے ہو، اپنے آپ کو سمجھ بیٹھو کہ کوئی محتاجی نہیں ہے، تو اللہ سے نہ مانگنا تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اور تکبر کرنے والا ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ عام طور پر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دوسری تیسری مرتبہ کسی نے ہمارے گھر کو نوک کیا ہو تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور چوتھی پانچویں مرتبہ ہم جھڑک دیتے ہیں۔ مانگنے والے پر ہمیں غصہ آتا ہے، اللہ کو کس پر غصہ آتا ہے؟ نہ مانگنے والے پر غصہ آتا ہے۔ مانگے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا یعنی کام کاج کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ تمہارا رب ہے، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے رہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کا مقام بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو کیا ہی تمہاری عمدہ صورتیں بنائیں۔ سورہ 3 میں ہم پڑھتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا بیسٹ،
بہترین تخلیق میں اللہ نے تمہیں اٹھایا کھڑا کیا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ اللہ تمہارا رب ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وہ اللہ وہ زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لہٰذا اسی کو پکارو اسی سے دعا مانگو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. بار بار دعا کا ذکر. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف تمام شکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ آپ فرما دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. لما جاءنی البینات من ربی جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب اللہ کا مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا. ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ایک نطفے یعنی قطرے سے پھر جمع ہوئے خون سے پھر وہ اللہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو. ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. یہ ایمبریولوجی کے حوالے سے بھی بڑے حقائق ہیں اور انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کر کے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. سورۃ الانبیاء میں بھی ذکر تھا, سورہ مؤمنون میں بھی ذکر ہمارے سامنے آیا تھا. ثم لتکونوا شیوخا پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. ومنکم من یتوفی من قبل اور تم میں وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے وفات دیے جاتے ہیں. 60-70 کے بعد ہی موت کا آنا ضروری نہیں ہے, 40-50 میں بھی آتی ہے اور 20-30 میں بھی آتی ہے, پہلے بھی موت دے دی جاتی ہے. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى اور تاکہ تم مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اور تاکہ تم حقیقت کو سمجھو. هو الذی یحیی و یمیت وہ اللہ جو زندگی دیتا اور موت بھی دیتا ہے. فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون پس جب وہ اللہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. الم تر الى الذین یجادلون فی آیات اللہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. امنا یصرفون وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلایا. وبما ارسلنا به رسلنا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. فسوف یعلمون تو ان قریب جان لیں گے. سخت بیان ہے آگے عذاب کے حوالے سے. اذ الاغلال فی اعناق والسلاسل اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے. فی الحمیمی کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. استغفر اللہ. جہنم میں زنجیریں بھی ہوں گی اور اسے باندھا جائے گا مجرمین کو. قرآن کریم میں 70 ہاتھ طویل زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹا جائے گا انہیں کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکا جائے گا. طرح طرح کے عذاب ہوں گے مستقل ہوں گے. اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے. من دون اللہ اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا وہ جواب دیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں پوجتے تھے. جھوٹ بولنا چاہیں گے. پھر باتیں ہم پڑھ چکے جھوٹ بولیں گے اللہ منہ پر مہر لگائے گا, ہاتھ و پیر بھی گواہی دیں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں بات آئی تھی. کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں خوشی مناتے تھے ناحق طور پر. وبما کنتم تمرحون اور اسی کے تم اتراتے تھے. دنیا میں نہیں اس میں ڈوبے, دنیا کی مال اسباب کی محبت میں ڈوبے, اسی عیاشی میں لگے رہے اور اللہ سے غافل رہے. فرمایا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین تو یقیناً تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ غور کریں کتنی مرتبہ تکبر کا ذکر آیا. اللہ کو پسند نہیں. دیکھیے ہماری کیا تربیت ہوتی, اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اقامت میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, رکوع میں سجود میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کتنی ہیمننگ ہے. کیوں؟ یہ اندر سے میں نکلتی نہیں, یہ میں نکلتی نہیں.
بار بار اس کی ہیمرنگ کہ بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فبئس مثوى المتکبرین، تو یقینا تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، تو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس اگر ہم عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم آپ کو وفات دے دیں، تو وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے. یہ بات پہلے بھی آئی، حضور موجود ہوں تب بھی ان مجرمین پر عذاب آ سکتا ہے، جیسے کہ بدر میں آیا. اور اللہ حضور کو بلا بھی لے صلی اللہ علیہ وسلم تو بالآخر سب نے پلٹ کر تو اللہ کی طرف جانا ہے، بالآخر پکڑ تو آخرت میں ہے مجرمین کی اصل. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کی. یہ بات پہلے بھی آئی ہے. قرآن کریم میں 26 انبیاء اور رسولوں کے نام لیے گئے ہیں. 26. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں دوسری رائے بھی ہے، البتہ اکثر مفسرین ان کو رسول ہی قرار دیتے، نبی ہی قرار دیتے ہیں. تو 26 کے نام قرآن پاک میں لیے گئے. ان میں بھی 2-3 ہیں، الیسا، ذوالکفل، ان کے واقعات ہمیں نہیں پتہ، تو کچھ کے واقعات بتائے گئے. معروف ایک روایت کے مطابق 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے. 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول تشریف لائے، جن میں سے 26 کے نام قرآن پاک میں لیے گئے ہیں اور کچھ ہی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی بھی رسول کے لیے ایسا ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئیں. مراد ہے کہ قوم میں کہتی معجزہ دکھاؤ، پیغمبر کہتے معجزہ نشانی اللہ کے اذن سے ہے، تمہاری فرمائش پر نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت اہل باطل بہت خسارے میں رہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ ہی ہے جس سے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کے گوشت کو تم کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی ان ضروریات کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں ہیں، اپنے کام کاج میں لے آؤ ان کو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. یہ اس وقت کا معاملہ جب قرآن پاک کا نزول. آج بھی جو سواری ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ، یہ بات کئی مرتبہ بیان میں آ چکی ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے تعداد میں بہت زیادہ تھے اور قوت میں بھی بہت سخت تھے، اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی، یعنی پچھلوں کو اللہ نے طاقت، قوت، اسباب وغیرہ بہت دیا ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بس ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ کہ وہ کمایا کرتے تھے. یعنی جب اللہ کی پکڑ عذاب آیا، مال دولت جائیداد بادشاہت کچھ بھی کام نہ آئی. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانی لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب رسول آئے تو مذاق اڑایا اپنے علم کی بنیاد پر، جو بھی تھا ٹیکنالوجی، وقی، انجینئرنگ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر گھر محلات بناتے تھے، مال دولت بڑے تراتے تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر کچھ ان کے کام نہ آیا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو اکیلا ہے، اور ہم نے ان کا انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. عذاب دے کر ماننے کوئی فائدہ نہیں. اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، خطا ہو جاتی ہے نا تو اللہ توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے ما لم یغرغر، غرغرہ یغرغر، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آ جائے، جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اس سے پہلے پہلے ہے. غرق ہوتا فرعون ایمان لایا، قبول نہیں ہے، پڑھ چکے ہم لوگ. تو قوموں کے لیے بھی وقت معین ہوتا ہے، افراد کے لیے بھی وقت معین ہے. موت سے پہلے پہلے توبہ کا امکان ہے. موت آ رہی ہے
داخل ہو رہے اس عالم سے اس عالم برزخ میں، اب ایمان لانا مفید نہیں. اسی طرح قوم کے لیے فیصلہ ہو گیا، عذاب دے کر ایمان لائیں نفع نہیں دے گا، قیامت کے دن ماننا چاہیں فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ان کا ایمان لانا ان کو کچھ کام نہ آیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا. سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا دستور یعنی سنت ہے، طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت کافر بہت خسارے میں رہے. یہ مکی صورتوں کے مضامین مستقل چل رہے ہیں. سورہ مؤمن کا مطالعہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ ہے. اس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے. یہ لفظ ابھی آیت نمبر 3 میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، اس صورت میں اللہ کی طرف دعوت دینے کا تذکرہ آئے گا آیت نمبر 33 میں 33 میں، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ توحید عملی کے مضامین آ رہے ہیں. ایک ہے توحید عقیدے میں، وہ بھی ضروری، ایک ہے توحید عمل میں، وہ بھی لازم ہے. اور عقیدے تک محدود نہ رہے ہیں. آج بعض حضرات کی توحید بس عقیدوں کی بحث میں ہی رہ گئی، اور اس میں بھی یہ بھی کافر، یہ بھی مشرک، یہ اس اسلام سے فارغ. سبحان اللہ. پیغمبر لوگوں کو مسلمان بنانے کو آئے، یہاں لوگوں نے فیکٹریاں بنا لی ہیں کافر قرار دینے کی. خوب پروڈکٹ نکل رہا ہے، ویئر ہاؤسز بھرے ہوئے پورے، اسٹاک اتنا ہو گیا اس کا. استغفر اللہ. عمل کی توحید کدھر ہے؟ دل میں عقیدہ توحید کا مضبوط، تو اللہ کی اطاعت نظر آنی چاہیے نا 24 گھنٹے میں. دعا اللہ سے پڑھ چکے ہم. تو پچھلی 2 صورتیں افراد کی سطح پر بھی فردن اطاعت اللہ کی 24 گھنٹے، مانگو دعا اللہ سے. یہ 2 مضامین توحید عملی کے اعتبار سے پچھلی 2 صورتوں میں آ گئے، سورہ زمر میں اور سورہ مؤمن میں. اب یہ تیسری صورت ہے اس تسلسل میں، حامیم السجدہ، سورہ فصلت. توحید کا تقاضا یہ بھی ہے اللہ کی مرضی کو پھیلاؤ، یعنی اللہ کیا چاہتا ہے پھیلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو. اللہ کی نافرمانی دیکھ کر تمہارا دل کڑنا چاہیے، اللہ کے احکامات ٹوٹ کر تمہارا دل کڑنا چاہیے، اور ان نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کی دعوت دینا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ توحید کا عملی تقاضا ہے. یہ امت کی بھی ذمہ داری ہے، بار بار ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور یہ توحید کا بھی عملی تقاضا. یہ موضوع آئے گا اس صورت میں، اور آگے چل کر آیت نمبر 33 میں وضاحت کے ساتھ بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. اس صورت میں دعوت اللہ کا موضوع، اللہ کی طرف بلانا. اس صورت میں اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں. مکی صورتوں کے مضامین یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کا آغاز بھی حامیم سے ہے، اس لیے اس کو حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں. ایک پس منظر سن لیں. وہ بات جو سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں وہ یہاں بڑی قیمتی ہے، کیونکہ اس کے پس منظر میں یہ آیات ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے، یعنی مکی دور کی بات ہے، تو مشرکین بھی موجود ہوتے تھے. کوئی آوازیں کستا تھا، کوئی برا بھلا معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں. ایک دن سردار بیٹھے ہوئے تھے مشرکین کے، تو بات چلی کہ عتبہ بن ربیعہ، یہ ہمارا بڑا ہے، بزرگ آدمی ہے، جہاں دیدہ ہے، ایکسپیرینسڈ ہے، تجربے کار ہے، اس کو بھیجتے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کے کچھ سمجھائے. عتبہ رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی کمیونیکیشن اسکلز کمال کوئی شک نہیں. اور رسول اللہ علیہ السلام بہترین لسنر بھی تھے. ہم جیسے لوگوں میں بہت کمی ہے، اللہ ہمیں معاف رکھے. حضور بڑے بہترین لسنر تھے. عتبہ آیا، حضور نے کہا کہو، تو اس نے کہا یہ ہاں بالکل کہو. ساری باتیں حضور نے سن لی. اس کے بعد کہا حضور نے عتبہ اور کچھ کہنا ہے، اور موقع دیا. بس جی، اس سے کیا کہا میں عرض کرتا ہوں. تو حضور نے کہا اب میں کہوں گا. پھر حضور نے یہ آیات سنائی. تو ایک جگہ اس نے روکا، وہ میں بتاؤں گا آپ کو آیت نمبر 13 میں انشاءاللہ. اس نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ مت کہیں ورنہ ہم پر عذاب آ جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر آیت نمبر 42 میں سجدہ آئے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 42 میں سجدہ آئے گا اسی صورت میں. بس میں کنفرم کر لیتا ہوں آیت. جی، آیت نمبر 38 میں، معاف کیجیے گا، آیت نمبر 38 میں سجدہ آئے گا. تو حضور نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، عتبہ کھڑے ہو کر چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس کا چہرہ بدل چکا تھا. مشرکین کے سردار نے کہا او بھائی، یہ جو چہرہ لے کر گیا وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا. یہ دس از دا امپیکٹ آف قرآن، خدا کی قسم. اور اس کو عربی آتی تھی بھائی یہ ذہن میں رکھیں. عتبہ نے حضور کو کیا پیشکشیں کی ہیں. اس نے کہا بھتیجے، اگین
یہ عربوں کا مزاج، جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا بیٹا کہتے ہیں کسی بھی بچے کو، نوجوان کو بھی بیٹا تو وہ بھتیجا، بھتیجے دیکھو اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے، تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، بھائی مال جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا تمہیں کسی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرنا ہے، وہ کروائی دیتے ہیں۔ اگر تمہیں بادشاہ چاہیے، بادشاہ دے دیتے ہیں۔ ڈیموکریسی کی باتیں کرنے والے اور حکومت، آپ غور کریں رسول اللہ کو پیشکش ملی ہے، نہیں دی آپ نے، تو اگر تمہیں بادشاہ، بھائی بادشاہ بنائے دیتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا دیکھو بھتیجے، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی جن وغیرہ آ جاتا ہے، آسیب وغیرہ آ جاتا ہے، اگر بھتیجے ایسے کو مسئلہ ہے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں۔ ساری باتیں اس نے کی، مال، نکاح، بادشاہت، علاج۔ حضور نے فرمایا عتبہ اور کچھ رہتا ہے؟ ابو الولید کنیت تھی اس کی، کچھ رہتا ہے؟ نہ دیٹس اٹ، فائن، یس، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ اور پھر حضور نے یہ سورت سنائی ہے اس کو، ہم پڑھتے جائیں گے، 2 جگہ میں ذکر اور کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اتارا گیا ہے بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے اللہ کی طرف سے۔ کتاب فصلت آیاتہ، کتاب فصلت آیات قرآن عربی لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بس ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، اور وہ کہتے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، ہم مان کر ہی نہیں دیں گے، تم کتنا ہی سنا لو۔ یہ ہٹ درمی مشرکین کی۔ فعمل اننا عاملون، وہ کہنے لگے اپنا کام کرتے رہو، بے شک ہم بھی کام کرنے والے ہیں، یعنی ہٹ دھرمی سے انکار کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ فرما دیجئے اے نبی ان کافروں سے، میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یعنی انسان ہوں۔ ہاں یوحا الی، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہوں، وحی آ رہی ہے مجھ پر۔ انما الہکم الہ واحد، یہ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ، تو تم سیدھے اسی کی طرف رخ کرو اور اس سے مغفرت مانگو، اس کی توحید پر آ جاؤ، اس سے مغفرت مانگو۔ وویل للمشرکین، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یہ مقام بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، تھوڑا تشریح مشکل لگتی ہے۔ تباہی ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا، زکوٰۃ تزکیے کے معنی میں۔ تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور اطاعت میں آگے بڑھنا۔ تو یہ لوگ تزکیے کا عمل نہیں کرتے تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، ایک رائے۔ دوسرا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو ہم نے سورہ مریم میں پڑھا تھا آیت 55 میں، سورہ مریم آیت نمبر 55 میں ہے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو صلاۃ یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں یہ مشرکین مکہ بھی زکوٰۃ میں ڈنڈیاں ماری تھی انہوں نے۔ نماز کا حال کیا کیا تھا؟ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا، سیٹیاں اور تالیاں، نماز کا حال وہ کیا، اور زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری۔ تو ایک رہے کہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ تعلیم تھی۔ یہ دونوں آراء بیان کی گئیں اس کے تعلق سے۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں یہ واحد مقام قرآن پاک میں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ 6 دنوں کی تھوڑی سی تقسیم بتائی گئی ہے۔ زمین و آسمان اللہ نے کتنے دنوں میں بنائے؟ 6 دنوں میں، مگر وہ دن 24 گھنٹے والے نہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن 6 دن بتائے۔ ان 6 دنوں کی ایک بائیفرکیشن کہہ لیں، ڈویژن کہہ لیں، تقسیم کہہ لیں، اس مقام پر آئی۔ ایک دوسرا خیال رکھیے گا، یہ 6 جمع 2 8 نہیں ہے، پلیز نوٹ کر لیجئے گا، یہ 6 جمع 2 8 نہیں ہے۔ ایک تقسیم اللہ بتا رہا ہے، 2 دن میں زمین کی تخلیق
اور 4 دن میں زمین کی خوراکیں مقرر کی گئیں. 2 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 6. 6 دن میں یہ ہوا نا ایٹ دا سیم ٹائم 2 دنوں میں آسمان بنے. اٹس ناٹ 6 + 2 نو اٹس 2 + 4 6. 2 دن میں زمین کی تخلیق, 4 دن میں اس کی خوراکیں مقرر کرنا ایٹ دا سیم ٹائم when it was happening. اسی وقت میں جب یہ ہو رہا تھا 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا. ترجمہ کرتے ہیں, واپس اس نقطے پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. توجہ کیجئے گا. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. آپ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا, اور تم اس اللہ کے لیے شریک ٹھہراتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا, اور اس اللہ نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی. یہ 2 دن میں سب چل رہا ہے. پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ, اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کے اندازے مقرر فرمائے 4 دنوں میں. سواء للسائلین, یہ نعمتیں تمام حاجت مندوں کے لیے یکساں طور پر ہیں. زمین کو اللہ نے سجا دیا, وسائل سے بھر دیا ہے. تم ایکسپلور کرو, اللہ کے وسائل میں کمی نہیں ہے. ظالمانہ نظام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہیوز اور ہیوز ناٹ کا گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. ظلم کے خلاف بات ہونی چاہیے. وسائل اللہ نے خوب زمین میں رکھے, کوئی کمی نہیں ہے. یہ ہو گیا 2 دن میں زمین کا بنایا جانا, پہاڑ وغیرہ جما دیا جانا, برکت رکھ دیا جانا, اور 4 دن میں خوراک مقرر کیا جانا, زمین کو وسائل سے بھر دیا جانا. ثم استوى الى السماء, پھر وہ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. یہاں ثم بڑا قیمتی ہے, پھر کا ترجمہ ہم کرتے ہیں, لیکن ثم عربی میں سائملٹینیسلی, سائڈ بائی سائڈ, اسی کے ساتھ ساتھ کے لیے بھی آتا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم. ثم ایٹ دا سیم ٹائم. ثم استوى الى السماء, اسی طرح اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وهي دخان, اور وہ اس وقت دھواں تھا, گیسز کی شکل تھی. یہ بہترین تعبیر ہے. دیکھیے ہم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں پڑھا تھا کہ زمین و آسمان بنتے رتقاً ففتقناہما, ہم نے انہیں کھول دیا. اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایک رائے کیا, وہ بگ بینگ والا معاملہ, بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا ہے اور یہ کرے الگ ہونا شروع ہوئے ہیں, یہ سیپریشنز ہوئی ہیں, پھر کائنات اور گیلیکسی, سورج چاند ستارے سب وجود میں آئے ہیں. اس سے پہلے کیفیت کیا تھی؟ وہ ایک گیسز کی شکل تھی, جو آج بھی سائنس سمجھا رہی ہے, بتا رہی ہے. قرآن پاک نے اس کیفیت کے لیے دخان کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ دھوئیں کا ہوتا ہے. اللہ اکبر, بڑی گہری بات. اور اس میں اور آگے ریسرچ ہوگی تو کچھ شاید کھل کر باتیں اور سامنے بھی آئیں. تو اس وقت کی کیفیت وہ دھوئیں کی سی تھی. ثم استوى الى السماء, ایٹ دا سیم ٹائم, ساتھ ساتھ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. وہی دخان, اور وہ اس وقت دھوئیں کی شکل میں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها, پھر اللہ نے اس سے یعنی آسمان سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں وجود میں آؤ, خوشی یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین, انہوں نے کہا کہ ہم فرمانبردار بن کر حاضر ہو گئے. اللہ نے آسمان سے زمین سے کلام کیا. کیسے کیا سبحان اللہ, اللہ بہتر جانتا ہے. متشابہات میں سے زمین و آسمان اللہ کے اوبیڈینٹ ہیں, مسلم ہیں, فرمانبردار ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, پھر اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے. 7 آسمانوں کی کیفیت متشابہات میں سے یہ 2 دن آ گئے, لیکن 6 جمع 2 8 نہیں بنیں گے. اس لیے کہ ٹوٹل کو اللہ نے کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن میں. تو 6 وہ تقسیم ہو گئی, 2 جمع 4 کی, ساتھ ساتھ 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق. فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ, پھر اللہ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا, اور ہر آسمان میں اس کے کام کی اللہ نے وحی فرما دی. سبحان اللہ, اللہ نے آسمان کو وحی فرمائی, حکم دے دیا, وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے. کیفیت کیا ہے؟ وہ متشابہات کا معاملہ. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا, اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور اس کو محفوظ فرما دیا. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, یہ بہت غالب, خوب جاننے والے اللہ کا مقرر کردہ اندازہ ہے. مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اتنا ہی کفایت کرے گا. البتہ اس مقام پر غیر مسلموں نے اعتراضات اٹھائے ہیں, اس سے میں نے فقط اشارہ کیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے, ان کا میدان ہے. پہلے شیخ احمد دیداد مرحوم تھے, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو ان حضرات نے اس پر کلام کیا ہے اور بڑی گہرائی میں جا کے کلام کیا. مثلا 2 مختصر باتیں اور. قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ خلق السماوات والارض,
اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور یہ بھی آدھا خلق الارض والسماوات، اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ دونوں ترتیب بیان کرتا ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ بنائے گئے ہیں۔ تو 6 دن میں زمین، 2 دن میں پیدا کیا جانا، 4 دن میں خوراکیں، یہ 6 دن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 دن میں آسمانوں کی تخلیق، بلڈنگ بنتی ہے، ایک وقت میں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، پلمبنگ کا کام بھی ہو رہا ہے، فنیشنگ کا کام بھی ہو رہا ہے، کلر کا بھی کام ہو رہا ہے، اس کو الگ الگ تھوڑی شمار کرتے ہیں۔ 6 مہینے میں بلڈنگ مثال کے طور پر مکمل ہوئی، تو پلمبر کو لگے 2 مہینے، پینٹ والے کو لگے 2 مہینے، کیا 4 ہو گئے، فلاں کو لگے 2 مہینے 6 ہو گئے، فلاں کو لگے 2 مہینے 8 نہیں ہوئے بھائی۔ جب پلمبر کام کر رہا تھا ساتھ ٹیکنیشین بھی، الیکٹریشین بھی کام کر رہا تھا جی، جب مستری کام کر رہا تھا ساتھ ساتھ پینٹ والے نے بھی کام شروع کر دیا تھا۔ تو یہ 8 10 12 مہینے نہیں بنتے، 6 مہینے میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو 6 دنوں میں کافی ہے نا میرے خیال سے، ٹھیک ہے، 6 دنوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور ثم یہ نوٹ کر لیجئے گا، عربی میں یہ ایٹ دا سیم ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ پر، شیخ احمد دیدات کی ہم بات کریں، امت کو انہوں نے رہنمائی دی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں اور حضرات ہوں، ان پر رحمت نازل فرمائی، انہوں نے جوابات دی ہیں۔ ہم لوگ بانجھ نہیں ہیں، خدا را میں ینگسٹر سے کہتا ہوں، ہر دوسرے تیسرے پھلجڑی آئے گی آپ کے سامنے، وہی یہ آیت تو اس طرح ہے۔ وہ بھائی اس آیت کو امت نے 14 صدیوں سے سمجھا ہوا ہے۔ امت بانجھ نہیں تھی، پاگل نہیں تھی، مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ آج کو جاہل کھڑے ہو کر ہمارے دماغوں کو خراب کرتے، تو چیک کر لو امت نے کیا سمجھا، چیک کر لو امت نے کیا جوابات دیے، وہ آپ کو جوابات مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر فرنٹ پر آ کر ان کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ دین کی سمجھ بھی دے، شبہات سے بچائے، شرور سے بچائے، اور استقامت کے ساتھ دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور اس کو محفوظ فرما دیا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ بہت غالب، خوب جاننے والے اللہ کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ اب آ رہی آیت نمبر 13، یہاں عتبہ نے کچھ کیا ہے، میں دوبارہ عرض کروں گا ابھی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں تمہیں کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں، کڑک بجلی کی کڑک، میں تمہیں کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسی کڑک قوم عاد اور قوم سمود پر آئی تھیں۔ یہ سنا عتبہ نے، عتبہ بن ربیعہ جس کا واقعہ ذکر کیا تھا، اس نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بھتیجے مت بولو۔ اوہ، کافر سردار کیا کہہ رہے، بھتیجے یہ مت بولو، تمہاری زبان سچی ہے، اللہ اکبر، تم صادق و امین ہو، اللہ اکبر، بھتیجے مت بولو، عذاب آ جائے گا ہم پر اللہ کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ کے رسول نے عتبہ کو بھی قرآن سنایا ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھار ذرا دنیا کی چکا چون اور ان چکروں میں ڈیفینسو موڈ میں، چلو دین کو یوں پریزنٹ کر لیں، چلو دین کو ذرا اس طرح پریزنٹ کر لیں، بٹس اینڈ پیسز کر لیں، کچھ ونڈو ڈریسنگ کر لیں دین کو۔ نو، دین اپنی اٹھان پر کھڑا ہے۔ عتبہ کو حضور نے قرآن سنایا اور فرعون کو مومن نے الہامی تعلیم سنائی۔ سبحان اللہ، نو ڈیفینسو موڈ، بالکل فرنٹ پہ آ کر قرآن پہ اعتماد کر کے قرآن ہمیں پریزنٹ کرنا ہے۔ ہاں آج کے میڈیم میں پیش کریں گے، آج کے انٹلیکچوئل لیول پر پریزنٹ کریں گے، مگر بیس قرآن ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا عتبہ نے، بھتیجے چپ ہو جاؤ، مت بولو مت بولو، بھتیجے عذاب آ جائے گا ہم پر۔ اتنا وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایک بریک ہے، عتبہ خاموش ہے، حضور سنا رہے ہیں، آیت 38 تک یہ بات چلے گی، پھر عتبہ کچھ اور بھی کرے گا، وہ بات میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اس پیغام کے ساتھ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہر طرح سے رسولوں نے سمجھایا۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، لوگوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو بے شک جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جو قوم عاد کے لوگ تھے، پھر جو قوم عاد کے لوگ تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا کہ کون قوت میں ہم سے بڑھ کر ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلقہم، کہ بے شک اللہ ہے جس نے انہیں پیدا فرمایا، هو اشد منہم قوہ، وہ قوت میں ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، پھر ہم نے ان پر تیز آندھی والی ہوا بھیجی، خیر سے خالی دنوں میں، کوئی خیر نہیں تھی ان کے لیے، عذاب ہی عذاب تھا۔
لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو قوم سمود کے لوگ تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، پیغمبر نے بات پیش کی ان کے سامنے، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا، فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے تھے۔ اللہ نے کس کو بچایا؟ پیغمبر کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے ان کو محفوظ رکھا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرح جمع کیے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو روکا جائے گا، یعنی ان کی نظم و ترتیب ہوگی۔ مجرمین ہیں ان کو ایک طرف کیا جائے گا، نیک لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، اور یہاں تو دشمنوں کا ذکر ہے تو ان کی بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی، یہ فلاں مجرم، یہ فلاں مجرم، یہ شرک والے، یہ نفاق والے، یہ قتل و غارت گری کرنے والے، اینڈ سو آن۔ فہم یوزعون، پھر نظم و ترتیب کے لیے ان کو روکا جائے گا، گروپنگ کی جائے گی۔ حتیٰ اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ اس جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان دو آیات 20 اور اگلی آیت 21، ان کا حوالہ کئی مرتبہ پہلے آیا۔ ہمارے وجود میں سے 7 اعضاء، ہمارے وجود میں سے 6 اعضاء گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ سورہ نور میں تھا زبان گواہی دے گی آیت نمبر 24 میں، اور سورہ یاسین میں بھی پڑھائے ہیں آیت نمبر 65 میں ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ ان کے کان، آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی بما کانوا یعملون، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، کھالیں کہیں گی اللہ اکبر، اللہ نے مٹی سے بنایا، زبان کو بولنے کی اجازت دی، اللہ کل کھال کو بولنے کی اجازت دے گا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کھالیں کہیں گی ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا ہے جس سے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون، اور تم تو گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم تو گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال جانتا ہی نہیں جو تم کرتے ہو۔ تم بھول گئے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں یہ بھی گواہی دے سکتی ہیں، اور تم نے کیا گمان کیا اللہ جانتا نہیں ہے؟ گناہوں میں لگے رہے، بھول گئے کہ اللہ بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بھائی ہمارے اندر سے ہم کہتے ہیں میرا جسم، کہے گا میرا جسم، میرا ہاتھ، یہ ہاتھ بولے گا کل، میری آنکھ، یہ آنکھ بولے گی کل خلاف۔ استغفر اللہ۔ اللہ پردے میں رکھ کر ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنا حساب یسیر، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ کیا ہے؟ اللہ کھولے نہ اور پوچھے نہ، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تمہیں ہلاک کر ڈالا، لہذا تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پھر اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں بھی تو انہیں توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے ہیں۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو انہوں نے ان کے لیے ان کے آگے پیچھے کے برے اعمال کو خوشنما کر دکھایا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اور ان پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھیں جنات اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور اس میں شور مچایا کرو جب یہ سنایا جائے تاکہ تم غالب رہو۔ اللہ اکبر، قرآن سے روکنے کی کوششیں۔ سورہ لقمان کی آیت 6 میں ہم نے پڑھا تھا لہو الحدیث، غافل کر دینے والی باتیں، نظر من حارس، کھیل تماشے کی باتیں، قصے کہانیوں کی باتیں، ناچنے والی کو اس سے مقرر کیا، کس لیے؟ قرآن سے روکو۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کافر؟ قرآن مت سنو، اول تو سنو نہیں، کیوں؟ جو سن لے اور مان لے تو اس کی زندگی بدل جاتی۔ بلال جان دینے کو تیار، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر، خباب دہکتے انگاروں پر لیٹنے کو تیار ہے۔ خباب کی چربی پگھلتی ہے تو انگارے بجھتے ہیں، یہ خباب جان دینے کو تیار ہے، یہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ they were witnessing، وہ دیکھ رہے تھے۔ جس کے دل میں قرآن اتر گیا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مت سنو ایک دوسرے کو قرآن، اور جہاں سنایا جائے سنانے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آؤ۔ کافروں کو بھی پتا تھا قرآن سے روکیں گے تو غالب آئیں گے، ہم کافر غالب آئیں گے، اور کافروں کو بھی پتا تھا جو قرآن کو مان لیں گے وہ غالب آ جائیں گے۔ کافر اتنا مانتے تھے، آج قرآن کے ماننے والے مان رہے کہ قرآن کے ہو جائیں گے تو غالب آ جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن 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 اینڈ قرآن، یہ ہے انقلاب کا ذریعہ، تقدیروں کو بدل دینے والا کلام۔ کافر سمجھتے تھے، مانتے تھے، اللہ ہم مسلمانوں کو یقین عطا فرما دے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ جہنم کی آگ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے جنات اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ کر ڈالا، ہم انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، لِيَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ، تاکہ وہ خوب ذلیل ہو جائیں۔ کل غصے کا کیا فائدہ؟ فلاں نے مروا دیا جنات نے، فلاں نے مروا دیا انسانوں نے، اب کیا فائدہ؟ دنیا میں سوچنا چاہیے تھا، اندھے بن کر ان کی بات کیوں مانی؟ اللہ موقع دے دے ہم ان کو ذلیل کر دیں، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ لیڈرز، گمراہ لیڈرز بھی جہنم میں، شیطان بھی، اور ان کی اندھی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ ان حسنتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات بہت قیمتی ایک مقام ہے، آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک، اور ہم انشاءاللہ آیت سجدہ تک جو ہے، یا ایک آیت مزید جو ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ اگلا جو مقام آ رہا ہے یہ بھی اس منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا بار بار حوالہ دیا گیا۔ منتخب نصاب جو ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب نے بارہا بیان کیا، آڈیو ویڈیو اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے، اس کے بھی دروس میں اس مقام کا درس شامل ہے۔ اگلی 7 آیات بہت پیارا مقام ہے، اس مقام کے حوالہ جات بھی پہلے آتے رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ استقامت کیا ہے؟ پوری قیامت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں کوئی مختصر بات بتا دیں، بس میں تھام لو، پوری زندگی عمل کروں۔ جتنے پیارے سوالات ہیں اس سے بڑھ کر پیارے جوابات ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو۔ حدیث شریف مکمل، پوری زندگی باطن کی استقامت، اللہ پر ایمان، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، اللہ سے امید، اللہ کے لیے شکر کے جذبات، اللہ ہی سے امید ہے، یہ باطن کی استقامت۔ ظاہر کی استقامت نیک اعمال میں آگے بڑھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ ظاہر کی استقامت حق کا پرچار کرنا بھی بات آ رہی، دین کی دعوت دینا بھی بات آ رہی، آنے والی مشقتوں کو جھیلنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بیان ہوگا، مشقت آئے گی، صبر کرو، جھیلو، یہ ہے ظاہر کی استقامت۔ تو باطن کی، ظاہر کی استقامت، استقامت میں پوری قیامت ہے گویا کہ۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے، یعنی استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو۔ یہ خوف اور غم کے الفاظ پہلے بھی آئے ہیں، اللہ کے اولیاء کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں بات ہے، خوف ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، غم ہوتا ہے ماضی کے بارے میں۔ جو اللہ کا ہو رہے، ماضی میں جو بھی بیتا اس پر اسے ٹینشن نہیں ہوگی، اور مستقبل کے بارے میں خوف نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو خوف اور غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو نہ غم کرو۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بندے مومن کی روح قبض ہوتی ہے، ابو داؤد کی شریف میں ابو داؤد شریف کی حدیث سنائی تھی، اس کی روح کو ساتوں آسمان کی سیر کرا کر رب کائنات کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور رب کائنات اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، کسی کا اختلاف نہیں اس میں الحمدللہ۔ تو ایک دنیا میں بشارت کا معاملہ، اور دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، قرآن کی مجلسوں پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، جب کبھی اللہ کے بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، اول مسجد مراد، پھر ساری زمین اس امت کے لیے مسجد ہے، جہاں کہیں بھی پڑھنا پڑھانا قرآن کا مقصد ان کا، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ 4 قسم کی برکات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھیرا کرتے ہیں، نہیں وہ گواہ بنتے ہیں، اللہ رحمت اس کی جو ہے وہ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ یا بڑا پیارا نظارہ ہے، سکینت ان کو نازل فرماتا ہے، سکون اور اطمینان ان کو نازل فرماتا ہے۔ اور نمبر 4، اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایمان والوں پر، یہ ایمان والوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن دنیا کے ساتھ پھر آخرت کا ذکر بھی اگلی آیت میں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں، یعنی دوست ساتھی مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے۔ 2 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ایک ہم سب کی بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا، سب کا کامن ہے کھانا پینا، لیکن پھر ہر ایک کا ایک ٹیسٹ ہے نا۔ پھر ماشاءاللہ کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، اب میں ڈشز کے نام لوں تو رال ٹپکنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ابھی ہم روزے کی حالت میں تو نہیں ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک چوائس ہے، ہر ایک کی اپنی ایک لائکنگ ہے، تو جو بیسک نیڈ سب کی سب کو ملے گا، اور ہر ایک کی لائکنگ اور چوائس کے مطابق ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے، ہر شے جو تم مانگو گے۔ بس آج اللہ کی چاہت پر عمل کر لو، کل تمہاری چاہت پر عمل ہوگا۔ بڑا آسان سودا ہے بھائی، تھوڑی سی زندگی کے لیے اللہ کی مان لو، اپنی چاہت کو قربان کر دو، کل اللہ تمہاری چاہت پر عمل کروائے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم فرمانے والے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ یہ مہمانی اللہ کی طرف سے، وہ میزبان ہوگا، سبحان اللہ، اس کی شان کیا ہوگی۔ نزول کا لفظ بڑا قیمتی ہے۔ نزیل کہتے اس مسافر کو جو ابھی پہنچا ہے۔ تو جیسے مسافر گھر میں آتا ہے یا مہمان گھر آتا ہے، فوراً جو پیش کرتے ہیں چائے ٹھنڈا ٹھنڈا گرم، جو فوراً جو ہے، یہ نزول ہے۔ اصل ضیافت بعد میں ہوتی ہے نا، کتنے کورسز ڈنر اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ بعد میں۔ تو یہ نزول ہے جو تم مانگو گے۔ اصل کیا ہے؟ سورہ قاف میں پڑھیں گے، سورہ قاف میں 26 پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس تو مزید بھی، اور وہ مزید کیا ہے؟ وہ حدیث بار بار آئی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک بھی آیا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اب دعوت الی اللہ کا موضوع آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے عمل کیا نیک، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ 3 باتیں۔ سب سے بہترین قول کس کا ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ آج زبان سے یہ زبان نہیں، جو میڈیا اویلیبل ہے وہ سب اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے جو بھی میڈیم اویلیبل ہے، اس لوتھڑے یعنی زبان کا لوتھڑا اس سے لے کے جتنا میڈیم اویلیبل ہے، اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اب ایک بندہ مومن
جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اپنی ذات تک اللہ کی عبادت کو محدود نہیں رکھتا، وہ اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کو مٹانے کی کوشش کرے گا اور اللہ کی مرضی کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ اکیلا اکیلا نیک نہیں بنے گا، دوسروں کو بھی دعوت دے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دین دیں، میرے اور آپ کی شرافت کا تقاضا ہے جس بات کو اچھا سمجھے دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ میرے اور آپ کے امتی ہونے سے مطالبہ ہے اللہ کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 110۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے۔ امتی ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا فرض ہے۔ آج یہی زبان استعمال وکلا کرتے کروڑوں کماتے، مارکیٹنگ والے کرتے ہیں بلینز کا بزنس آتا ہے۔ اللہ اکبر، واٹ از دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف دس من؟ اللہ اکبر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث بخاری شریف کی یاد ہو گئی ہوگی اب تو۔ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ ہے بہترین استعمال اپنی گفتگو کا، اپنی بات کا۔ مجھے بڑے موٹیویشن اسپیکرز ہیں، کائی کی موٹیویشن دے رہے ہیں، کچھ دنیا کے روکڑے کمانے کی ہلکے پھلکے۔ دس از دا بیسٹ، یہاں کی موٹیویشن ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے وسائل کو، ہماری صلاحیتوں، ہماری ایکسپرٹیز کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اس کام کے لیے قبول فرما لے جو رسول اللہ کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ یہی رسول اللہ کی 23 برس کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کی 23 برس کی سنت دعوت إِلَى اللَّهِ ہے۔ اس حوالے سے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا خطاب ہے، اس کا ٹائٹل ہے دعوت إِلَى اللَّهِ، یہی ٹائٹل ہے، کالنگ ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو دعوت إِلَى اللَّهِ یہ کتاب جب بڑا پیارا ہے، اور اس کا کلکس کیا ہے؟ آج ہم بحث کر رہے ہیں 8 رکعت 20 رکعت، ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے، آمین زور سے، آمین آہستہ، انہی میں بس ختم۔ ان میں علمی طور پر دلائل مل جائیں گے، اختلاف رائے ہو جائے، کوئی ایشو نہیں ہمارے نزدیک، لیکن 23 برس کی سنت جب جو سب کے نزدیک اگریڈ اپون ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، وہ دعوت کی سنت ہے۔ کسی کا اختلاف ہے تو اس کام میں لگو نا بھائی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ ہاں بس دائی بن گئے بڑے اچھے، فجر میں سو رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے دائی و مبلغ ہیں، سود میں مبتلا ہوتے ہیں، استغفر اللہ۔ وہ نہیں بھائی، جس بات کی دعوت پیش کرو تمہارا کردار بھی تو گواہی دے۔ حضور کا کردار پہلے آیا، 40 سال کا دعوت بعد میں شروع ہوئی۔ ہاں 100% پاک کوئی نہیں ہوگا بھائی، ہم مانتے ہیں، لیکن داعی دین کو اپنے کردار کو حتی الامکان پاک صاف بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہاں یہ نہیں کہ 2 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ سمجھ لیا، باقی سارے فارغ۔ ہاں ایک کوالیفیکیشن ہاتھ میں آ گئی، یہ تو حقیر ہے، ان کو کیا پتا۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ داعی دین، بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسلمان ہوں، کوئی عجب نہیں، کوئی تکبر نہیں، اور میں مسلمان ہوں۔ اپنا تعارف مسلمان والا کروائیں، مسلک سر آنکھوں پر، جماعت سر آنکھوں پر، لیکن نہیں، میرا تعارف میں مسلمان ہوں۔ فرقہ واریت کی نفی، لڑانے کی نفی، نہیں، میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بڑی پیاری باتیں یہ۔ آگے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تم بدی کو بہترین نیکی کے ذریعے دور کرو۔ اللہ اکبر۔ جب دین کی دعوت کا کام کرو گے سننا تو پڑے گا۔ حضور نے کام شروع کیا تو جو لوگ پہلے صادق اور امین کہتے تھے وہ معاذ اللہ ساحر اور مجنون کہنے لگے، استغفر اللہ، سنتی تو پڑے گی۔ تو برائی کا جواب برائی سے نہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دینا مشکل بات ہے لیکن بڑی بات، کمال کی بات اور سعادت کی بات ہے، مگر مشکل۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تم بدی کو بہترین نیکی کے ذریعے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تم دیکھو گے اے مخاطب کہ وہ شخص کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دعوت کے میدان میں بھی ہے
اور دل سے عرض کروں، یہ گھروں کے جھگڑوں میں بھی ہے، یہ دوستوں کے جھگڑوں میں بھی، یہ خاندانی جھگڑوں میں بھی، یہ پڑوس کے معاملات میں بھی، یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہے، یہ کلیگز کے درمیان بھی ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو، اللہ فرما رہا ہے۔ اور اللہ اس کا نتیجہ کیا بتا رہے ہیں؟ لگتا مشکل ہے، اللہ نتیجہ کیا بتا رہے ہیں؟ تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ مشکل بات ہے نا، آگے سنیں، وما يلقاها الا الذين صبروا، اور یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ہاں، دعوت کا کام کرنے میں بڑی پیاری بات کسی نے کہی، اپنی انا کو فنا کرنا پڑے گا بھائی، اپنی انا کو فنا مارنا پڑے گا۔ مجھے کہہ دیا، مجھے وہ کہہ دیا، وہ بھائی تم کیا بیچتے ہو؟ لوگوں نے نبیوں کو کیا کچھ کہا ہے؟ صبر کرو، برداشت کرو۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور یہ توفیق صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ یاد آیا؟ قارون کا واقعہ یاد آیا؟ سورہ قصص کا 8واں رکوع تھا، قارون کی شان و شوکت، چمک دمک، ہٹو بچوں کی صدائیں اور سارا پروٹوکول دیکھ کر کچھ لوگوں کی رال ٹپکی تھی دنیا پرستوں کی، اور یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ اس وقت اس کا میں نے حوالہ دیا تھا۔ اللہ کے ہاں نصیبوں والا کون ہے؟ ایمان والا ہو، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش میں لگا ہو، دین کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، مشکل مصیبت آئے تو صبر کرے، برائی کا جواب بھلائی سے دے، اس کو اللہ کہتا ہے وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے اسی سے۔ شیطان کو اچھا لگے گا یہ کہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ قرآن سن کر دین کے داعی بن جائیں؟ شیطان کو اچھا لگے گا؟ وہ تو پاگل ہو جائے گا، ٹکریں مارے گا دیوار میں۔ اب وہ ورغلائے گا۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اے مخاطب اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان برداشت کرے گا اتنے اچھے کردار والوں کو؟ وہ کہے گا اس نے تمہیں گالی دے دی، اس نے تمہیں فلاں فلاں یہ الفاظ کہہ دیے، ہاں تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے کیا؟ تم کمزور ہو کیا؟ ہاں تم بھی پلٹ کے جواب دو، اڑا کے رکھ دو اس کو، تمہیں زبان نہیں ہے، تم ویلاگ نہیں لکھ سکتے، تم سوشل میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے، سنا دو۔ شیطان ورغلائے گا نہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اور شیطان نے اگر ورغلا کے ہمیں روک دیا تو دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو ٹو فائٹ ود دا شیطان۔ اور ہاں کوئی پھن خان ترم خان نہ بنے بھائی میں شیطان سے فائٹ کر لوں گا، نو، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ کیوں؟ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اس کی توفیق کے بغیر شیطان کے حملوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اسی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، پھر اگر وہ تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ کی، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ دو تین باتیں، یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ بھی ہم سیشن کے ختام پر ابھی کر لیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس آیت پر جب حضور نے کس کو سنا رہے تھے؟ حضور عتبہ کو۔ یہ آیت تلاوت کر لی حضور نے، سیرت کی کتابوں میں ہے، مفسرین نے نقل کیا۔ یہ آیت تلاوت کی، حضور نے سر اٹھایا، عتبہ نے حضور کو دیکھا اور چلا گیا۔ جب واپس جا رہا تھا تو قریش کے سرداروں نے کہا He's a changed person، جو منہ لے کے عتبہ گیا یہ وہ منہ لے کر نہیں آیا۔ عتبہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ عتبہ he got the impact of the Quran۔ عتبہ نے کہا او بھائی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر تو یہ کامیاب ہو گیا، بھتیجا کہا تھا نا، یہ بڑا بزرگ آدمی تھا، ایجڈ تھا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری کامیابی، چھوڑ دو اس کے حال پر، اور اگر یہ کچھ ناکامی ہوگی تو کوئی اور اس کو دیکھ لے گا، تم لوگ بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو لوگوں نے کہا عتبہ پہ جادو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سمجھیں وہ کس کو جادو کہہ رہے ہیں؟ اس قرآن کے امپیکٹ کو۔
اللہ ہمیں بھی قرآن کا یہ امپیکٹ، قرآن کی یہ تاثیر، قرآن کا یہ حاصل، قرآن کا یہ نتیجہ، قرآن کا یہ فائدہ عطا کرے، ہمارے دل بھی بدلیں، ہماری زندگی بھی بدلیں، ہماری امنگیں بھی بدلیں، اور اس قرآن کے داعی بن کر ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سجدہ ادا کر لیجئے۔ حافظ صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ نماز میں بھی سجدہ کروائیں گے، ایک دو آیتیں وہ آگے پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ سجدہ ادا کر لیں، پھر انشاءاللہ 4 رکعت اور اس کے بعد ایک اور بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ادھر کچھ کہنا ہے؟ ہاں بس یہ آگے خیال رکھیے کہ کچھ کرسیاں رکھی میں، شاید یہاں آپ نہ آئیے گا، جو بھی شاید دری وغیرہ خراب ہوئی ہے اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا
ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله